مسجد نبوی کے مینار۔ ابتدا میں مسجد نبوی کے مینار نہ تھے۔ سن 93 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تعمیر مسجد کے دوران 4 مینار بنوائے، جن کی بلندی تقریباً 27.5 میٹر تھی۔ پھر 9ویں صدی ہجری میں قائد بائی نے باب الرحمت کے باہر 5واں مینار بنوایا۔ پہلی سعودی توسیع کے دوران 3 مینار گرا کر شمالی جانب 2 مینار بنوائے گئے، جن کی بلندی 72 میٹر ہے۔ دوسری سعودی توسیع کے دوران مزید 6 میناروں کا اضافہ کیا گیا، جن کی بلندی 104 میٹر ہے۔ ان کے چاند کی بلندی 6 میٹر اور وزن 4.5 ٹن ہے۔ گویا کہ مسجد نبوی کے کل 10 مینار ہیں۔ مینار گنبد خضرا کی بلندی 44.53 میٹر اور مینار باب السلام کی بلندی 38.85 میٹر ہے۔ ریاض الجنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر شریف اور منبر کی درمیانی جگہ ریاض الجنہ کہلاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور میرا منبر قیامت کے دن حوض کوثر پر ہوگا۔ ریاض الجنہ کی نشاندہی کے لیے اس جگہ سبز رنگ کے قالین بچھائے گئے ہیں۔ 7 ستون۔ یوں تو مسجد نبوی کا چپا چپا نور فشاں ہے، مگر ریاض الجنہ کے وہ 7 ستون جنہیں سنگ مرمر کے کام اور سنہری میناکاری سے نمایاں کر دیا گیا ہے، خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ ستون روضہ انور کی مغربی دیوار کے ساتھ سفید رنگ کے ذریعے ممتاز کیے گئے ہیں۔ یہ خاص ستون ہیں اور ان کی درمیانی جگہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ نمبر 1، ستون حنانہ۔ یہ محراب النبی کے قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ستون کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ یہی وہ کھجور کا درخت دفن ہے جو لکڑی کا منبر بن جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں بچوں کی طرح رویا تھا۔ نمبر 2، ستون عائشہ صدیقہ۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مسجد میں ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر لوگوں کو وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت کا علم ہو جائے تو وہ قرآن اندازی کرنے لگے۔ طبرانی۔ اس جگہ کی نشاندہی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی تھی۔ یہ وہی جگہ ہے۔ نمبر 3، ستون ابی لبابہ۔ ایک صحابی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قصور اس جگہ معاف ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس ستون کے ساتھ باندھ لیا تھا۔ نمبر 4، ستون وفود۔ اس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آنے والے وفود سے ملاقات فرماتے تھے۔ نمبر 5، ستون حرس۔ اس مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اکثر نماز پڑھا کرتے تھے اور اسی جگہ بیٹھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی کیا کرتے تھے۔ اس کو ستون علی بھی کہتے ہیں۔ نمبر 6، ستون سریر۔ اس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور رات کو یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھا دیا جاتا تھا۔ نمبر 7، ستون تہجد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تہجد کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ تمام ستون اس حصہ مسجد میں ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ ان کے پاس جا کر دعا اور استغفار کیجیے، اور جب بھی موقع ملے ان کے پاس سنتیں اور نوافل ادا کیجیے۔ یہ وہ متبرک مقامات ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم بے شمار دفعہ متوجہ ہوئی۔ مسجد نبوی کے صحن۔ مسجد نبوی کے جنوبی، شمالی اور مغربی اطراف میں وسیع صحن تعمیر کیے گئے ہیں جن کا رقبہ 2,35,000 مربع میٹر ہے۔ خوبصورت فرش کے ساتھ ان صحنوں میں روشنی کے 151 ستون ہیں جن پر بڑے بڑے گلوب لگائے گئے ہیں۔ ان صحنوں کے ارد گرد مضبوط 4 دیواری بنائی گئی ہے۔
ان صحنوں میں تقریباً 4,30,000 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس طرح مسجد نبوی کا کل رقبہ، چھت اور تمام صحنوں کو ملا کر 4,05,000 مربع میٹر ہو جاتا ہے، جس میں تقریباً 6,70,000 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ رش کے دنوں میں یہ تعداد تقریباً 10 لاکھ بھی ہو جاتی ہے۔ مسجد نبوی کے صحنوں میں کئی مقامات پر سیڑھیاں بنائی گئی ہیں جو صحن کے نیچے بنے غسل خانوں، وضو کے مقامات اور زائرین کی آرام گاہوں کی طرف جاتی ہیں۔ اسی طرح صحنوں کے نیچے وسیع بس سٹینڈ بھی بنائے گئے ہیں، گویا صحنوں کے 2 منزلیں ہیں۔ خواتین اور مردوں کے لیے علیحدہ علیحدہ وضو اور غسل خانے کافی تعداد میں موجود ہیں۔ گاڑیوں کی پارکنگ و دیگر سہولیات۔ مسجد نبوی کی جنوبی، شمالی اور مغربی جانب زیر زمین پارکنگ کا رقبہ 2,90,000 مربع میٹر ہے، جس میں 4,444 گاڑیاں کھڑی کرنے کی گنجائش ہے۔ یہاں 4 منزلہ وضو خانوں میں 6,000 وضو کے نل نصب ہیں اور 2,000 بیت الخلا ہیں۔ دوسری سعودی توسیع کی مختصر معلومات۔ دوسری سعودی توسیع کے بعد متحرک گنبدوں کی تعداد 27 ہے اور گنبدوں کی تزئین میں استعمال شدہ سونے کا وزن 68 کلو گرام ہے۔ گراؤنڈ فلور کے ستونوں کی تعداد 2,174 ہے۔ ان ستونوں کی تزئین میں استعمال شدہ پیتل کا وزن 1,600 ٹن ہے۔ تہخانے کے ستونوں کی تعداد 4,554 ہے۔ تہخانے کا رقبہ 79,000 مربع میٹر ہے۔ چھت کے ستونوں کی تعداد 550 ہے۔ متحرک سیڑھیاں 4 عدد ہیں، جبکہ عام سیڑھیاں 18 عدد ہیں۔ ایک دروازے کا وزن 2.5 ٹن ہے۔ نگراں کیمروں کی تعداد 543 ہے۔ مسجد کے گرد صحن کا رقبہ 2,35,000 مربع میٹر ہے۔ گرینائٹ پتھر سے مزین رقبہ 45,000 مربع میٹر اور سفید ٹھنڈے پتھروں سے مزین رقبہ 1,90,000 مربع میٹر ہے۔ بنیادوں کی گہرائی 5.4 میٹر ہے۔ جنوبی ہال کا رقبہ 5x100 میٹر ہے۔ ایئر کنڈیشننگ کے لیے سرنگ کی لمبائی 7 کلومیٹر، چوڑائی 6.10 میٹر اور بلندی 4.10 میٹر ہے۔ بجلی گھر اور ایئر کنڈیشننگ پلانٹ کا رقبہ 70,000 مربع میٹر ہے۔ جنت البقیع اور اس میں مدفون چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اسماء گرامی اور ان کے مرقد۔ مسجد نبوی کی مشرقی جانب سطح زمین سے کچھ اونچا ایک قبرستان ہے جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ اس میں 10,000 کے قریب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مدفون ہیں۔ نیز نبی کریم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آل مطہرہ کے افراد بھی آرام فرما ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب قطع زمین ہے جس میں بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے دفن فرمایا۔ مرکزی دروازے سے داخل ہوتے ہی سیدھے ہاتھ کی طرف ایک عمارت ہے جہاں تجہیز و تکفین کا مکمل انتظام ہے۔ اس جگہ بنت رسول اللہ حضرت فاطمہ، حضرت حسن بن علی، حضرت عباس اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہم اجمعین مدفون ہیں، جبکہ یہاں پر دیگر بنات رسول اللہ حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہن آرام فرما ہیں۔ اس بقعہ زمین نے امہات المومنین کو اپنی آغوش میں لے رکھا ہے۔ یہ جگہ حضرت عقیل اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما کی آخری آرام گاہ ہے۔ یہاں امام مالک اور امام نافع رحمۃ اللہ علیہما موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی آرام گاہ اس جگہ ہے۔ یہ خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا مقبرہ مبارکہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی تدفین یہاں کی گئی۔ حرہ کے شہداء اس جگہ مدفون ہیں۔
یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں حضرت عائکہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہما آرام فرمائیں۔ مواجہ میں آ کر جلا دل کو دینا، مواجہ میں آ کر جلا دل کو دینا، مواجہ میں آ کر جلا دل کو دینا، وہ جلوت میں خلوت مبارک ہو تم کو، یہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ مسجد قباء مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر جو آبادی ہے اسے قباء کہا جاتا ہے۔ ہجرت مدینہ کے زمانے میں یہاں انصار کے بہت سے خاندان آباد تھے۔ اس وقت عمرو بن عوف کے خاندان کے سربراہ کلثوم ابن الحدم تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے ہاں 4 دن تک قباء میں قیام فرمایا تھا اور وہیں اپنے دستے مبارک سے مسجد قباء کی بنیاد رکھی تھی۔ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے یہی مسجد تعمیر ہوئی تھی۔ اس مسجد کی فضیلت کا اس واقعے سے بھی گہرا تعلق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں قیام کے بعد منافقین کا ایک گروہ مسلسل مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا رہتا تھا۔ ان کی ناپاک سازشوں میں ایک سازش مسجد زرار کی تعمیر بھی تھی، اور ان شرپسندوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ایک مرتبہ اس مسجد میں نماز پڑھا کر اس کا افتتاح فرمائیں۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی مہم میں مصروف تھے، اس لیے افتتاح نہیں فرمایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ذی ادان کے مقام پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا سے لے کر واللہ یحب المطہرین، سورہ توبہ 107 اور 108 آیات۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور اللہ کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمی گاہ بنائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ ان آیات مبارکہ کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی سازش کا علم ہو گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اصحاب کو مدینہ منورہ بھیج کر مسجد زرار کو مسمار کرا دیا۔ مسجد قباء میں 2 نفل پڑھنے کا ثواب 1 عمرے کے برابر ہے، اور یہی بات مسجد کی محراب کے اوپر عربی میں لکھی ہوئی ہے۔ بنو عمرو بن عوف، یہ اوس کا ایک قبیلہ ہے۔ ان کی آبادی مسجد قباء کے قریب تھی۔ اس قبیلے کی تعریف سورہ توبہ کی مندرجہ بالا آیات میں گزری ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے نام سے مسجد نبوی میں موسوم ستون ابی لبابہ ہے، ان کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے۔ مسجد قبلتین، یہ مسجد نبوی سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ مسجد تاریخ اسلام کے ایک اہم واقعے کی علامت ہے۔ ابتدا میں مسلمان نماز
بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ معظمہ میں تشریف فرما رہے یہی دستور رہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں اس رخ سے ادا فرماتے تھے کہ خانہ کعبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہتا، مگر مدنی زندگی کے ابتدائی ایام میں مکمل طور پر بیت المقدس ہی قبلہ تھا، اور تقریباً 16-17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی۔ لیکن اس تمام عرصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی تمنا رہی کہ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس تمنا میں آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ بالآخر ایک روز عین نماز کی حالت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 نازل ہوئی۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره۔ یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ یہ حکم رجب یا شعبان 2 ہجری میں نازل ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں بنو سلمہ کے محلے میں تشریف لے گئے تھے۔ وہاں ظہر کی نماز کا وقت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلمہ کی مسجد میں نماز کی امامت فرمانے کھڑے ہوئے۔ 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے کہ تیسری رکعت میں یکایک وحی کے ذریعے تحویل قبلے کی یہ آیت نازل ہوئی، اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جماعت کے تمام لوگ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کے رخ پہ پھر گئے۔ بیت المقدس مدینہ منورہ کے عین شمال میں واقع ہے اور خانہ کعبہ بالکل جنوب میں۔ اس طرح ایک نماز کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی جانب اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی جانب ادا کی گئی۔ اسی لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ اقرا ڈیسک نام اور کام ساتھ ساتھ پاکستان میں پہلی بار قرآن پاک کی تلاوت، کتب احادیث اور دیگر کتابوں کے مطالعے کے لیے مخصوص ٹیکنالوجی کے تحت تحقیقی بنیاد پر تیار کی گئی اقرا ڈیسک۔ اس کے علاوہ آپ کے ادارے کی تشہیر کا مؤثر ذریعہ اقرا ڈیسک، a product of GB Collection. فون نمبر 668246. مسجد جمعہ مسجد قباء سے کچھ فاصلے پر مدینہ منورہ کے راستے میں قبیلہ بنو سالم آباد تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے موقع پر قباء کی بستی سے مدینہ منورہ روانہ ہوئے تھے تو جمعے کا روز تھا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو سالم بن عوف میں پہنچے تھے کہ جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ ادا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں یہی سب سے پہلا جمعہ تھا۔ اس جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز ادا فرمائی تھی، یہ مسجد اسی جگہ ہے۔ قباء سے واپسی پر اگر موقع ملے تو مسجد جمعہ میں 2 رکعت نفل ادا کریں۔ مسجد قباء سے مدینہ منورہ کی طرف واپس آتے ہوئے تقریباً کچھ ہی فاصلے پر دائیں ہاتھ کو ایک سڑک مڑتی ہے۔ مڑنے کے بعد سیدھے ہاتھ پر سڑک کے ساتھ مسجد واقع ہے۔ یہ مسجد اب بہت عالیشان بنا دی گئی ہے۔ بنو سالم اس قبیلے کا تعلق خزرج سے تھا۔ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے تو بنو سالم نے عرض کیا کہ حضرت، آپ نے ہمارے چچا زاد بنو عامر بن عوف کو چند روز کے قیام کے شرف سے نوازا ہے، ہمیں بھی کچھ شرف بخشیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بستی میں جلوہ افروز ہوئے اور جمعے کی نماز ادا کی۔
اسی قبیلے میں حضرت ابو حسین کے 2 بیٹے عیسائی تھے. انہوں نے اپنے بیٹوں کو اسلام پر مجبور کیا تو یہ آیت نازل ہوئی، لا اکراہ فی الدین. ترجمہ: دین قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 256. اسی قبیلے کے حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے. ایک دن سخت گرمی میں گھر پہنچے. ٹھنڈا پانی اور کھانا تیار تھا. کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سخت دھوپ، لو اور گرمی میں ہوں اور ابو خیثمہ ان نعمتوں میں، یہ انصاف نہیں ہے. اللہ کی قسم میں گھر میں داخل نہیں ہوں گا. پھر تیاری کی اور سامان سفر لے کر روانہ ہو گئے. تبوک کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کرے یہ ابو خیثمہ ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ آقا وہی ہیں. انہوں نے حاضر خدمت ہو کر بعد سلام آپ بیتی سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں سے نوازا. عیدگاہ، یہ میدان مسجد نبوی کے جنوب میں تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں مختلف جگہوں پر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ادا فرمائی. اس کے علاوہ نجاشی کی نماز جنازہ اور بعض اوقات نماز استسقاء بھی یہیں ادا فرمائی. مدینہ منورہ میں یہودیوں کا اپنا بازار تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانی عیدگاہ کو مسلمانوں کا بازار قرار دیا تاکہ اسلامی تشخص قائم ہو اور مسلمان عزت نفس کے ساتھ اپنا کاروبار کر سکیں. تاریخی روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان تاریخی جگہوں پر مسجدیں بنوا دی. ان مساجد کا مختصر تعارف ملاحظہ فرمائیے. مسجد غمامہ، مسجد نبوی کے باب السلام سے باہر آئیں تو جنوب مغربی جانب تقریباً 300 میٹر کے فاصلے پر 4 دیواری کے باہر یہ مسجد واقع ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سن 2 ہجری میں پہلی دفعہ عیدین کی نماز ادا فرمائی اور 9ویں صدی ہجری تک عیدین کی نمازیں یہاں ہی پڑھی جاتی رہیں. اس مسجد کو مسجد مصلی بھی کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ نماز استسقاء بھی پڑھائی تھی. اسی وقت بادل نمودار ہوئے اور بارش شروع ہو گئی، اسی لیے اس کو مسجد غمامہ یعنی بادل بھی کہتے ہیں. یہ مسجد اب بند رہتی ہے کیونکہ موجودہ مسجد نبوی کی تعمیر نو کے بعد یہ مسجد نبوی سے بہت قریب ہو گئی ہے، اس لیے یہاں نماز نہیں ہوتی. اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار کے طور پر محفوظ کر لیا گیا ہے. مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مسجد مسجد غمامہ سے 40 میٹر اور مسجد نبوی سے 335 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات عید کی نماز یہاں ادا فرمائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں نمازیں پڑھائیں، اسی لیے یہ مسجد ان کی طرف منسوب ہے. موجودہ عمارت سلطان محمود خان ترکی نے بنوائی، جس کی مرمت شاہ فہد نے سن 1411 ہجری میں کرائی. مسجد عمر بن خطاب، یہ مسجد مسجد نبوی سے 455 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے. 9ویں صدی ہجری میں اس کی ابتدائی تعمیر ہوئی. سن 1411 ہجری میں شاہ فہد نے اس کی مرمت کروائی. اس کا رقبہ 35 مربع میٹر ہے اور گنبد کی اندرونی بلندی 12 میٹر ہے. مسجد علی ابن ابی طالب، یہ مسجد مسجد نبوی سے 290 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے. اس جگہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید ادا فرمائی تھی. شاہ فہد نے سن 1411 ہجری میں اس کی تعمیر نو اور توسیع کروائی. اس کا رقبہ 886 مربع میٹر ہے اور مینار کی بلندی 26 میٹر ہے. بنو سلمہ، بنو سلمہ خزرج کا مشہور قبیلہ ہے. ان کی آبادی حرہ غربیہ کی شمالی جانب وادی عقیق کے قریب اور جبل صلہ کی مغربی جانب تھی.
جب انہوں نے مسجد نبوی کے قریب منتقل ہونا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی نے اس علاقے کے خالی ہو جانے کو دفاعی اور اقتصادی لحاظ سے مناسب نہ سمجھا اور فرمایا، اے بنو سلمہ، مسجد نبوی تک اٹھنے والے قدموں کے ثواب کا خیال کرو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122 میں جن دو جماعتوں کا تذکرہ ہے ان میں سے ایک جماعت یہی بنو سلمہ کی ہے۔ بنو سلمہ کے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ارشاد نبوی ہے کہ ہمارا بہترین شاہ سوار ابو قتادہ ہے۔ بنو سلمہ کا قبرستان مسجد قبلتین سے متصل مغربی جانب واقع ہے۔ مسجد اجابہ، یہ مسجد جنت البقیع سے 385 میٹر دور شارع فیصل یعنی شارع ستین کے کنارے واقع ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اوالی سے واپس آتے ہوئے بنو معاویہ کی مسجد سے گزرے تو اس میں 2 رکعتیں ادا فرمائیں۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر اپنے رب کے حضور طویل دعا کی اور فرمایا، میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں مانگی جن میں سے 2 قبول ہو گئیں۔ میں نے دعا کی کہ میری امت قحط سالی کی وجہ سے تباہ نہ ہو، نیز میری امت غرق ہو کر تباہ نہ ہو۔ یہ دونوں دعائیں قبول ہو گئیں۔ تیسری دعا یہ تھی کہ میری امت باہمی لڑائی جھگڑے سے محفوظ رہے۔ یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ ان دعاؤں کے بعد بنو معاویہ کی یہ مسجد مسجد اجابہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ مسجد کے شمال مشرق میں عورتوں کی نماز گاہ ہے جس کا رقبہ 100 مربع میٹر ہے۔ مسجد کے جنوبی حصے میں 11.70 میٹر بلند گنبد ہے جس کا قطر 9.5 میٹر ہے، جبکہ جنوب مشرق میں 36 میٹر بلند مینار ہے۔ بنو معاویہ یہ اوس کا قبیلہ تھا۔ ان کی بستی جنت البقیع کی شمالی جانب مسجد نبوی سے تقریباً 600 میٹر کے فاصلے پر واقع تھی۔ مذکورہ بالا مسجد بنی معاویہ یعنی مسجد اجابہ انہی کی طرف منسوب تھی۔ جرف، یہ علاقہ مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں وادی عقیق کے کنارے پر واقع ہے۔ آبادی کے پھیلاؤ کے بعد وہ مدینہ منورہ کا محلہ بن گیا ہے اور شارع جامعات اس کے درمیان سے گزرتی ہے۔ وہاں ایک تفریحی پارک بھی ہے جس کا نام حدیقۃ النخیل ہے۔ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں ایک لشکر شام کے عیسائیوں کے ساتھ جنگ کے لیے بھیجا۔ ابھی وہ جرف میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا کہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی ناسازی کی اطلاع ملی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آقائے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بحال ہو جانے کے بعد اگلا سفر طے کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت شروع ہو گیا۔ پھر خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لشکر کو روانہ کیا۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ مقام جرف میں فوت ہوئے اور انہیں بقیع میں دفن کیا گیا۔ دجال جرف میں آ کر ٹھہرے گا لیکن فرشتے اسے مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ مسیح دجال مشرق کی طرف سے آ کر جبل احد کے پیچھے جرف کی شور نمکینی زمین میں ٹھہرے گا تو فرشتے اس کو شام کی طرف بھگا دیں گے اور وہ وہیں ہلاک ہوگا۔ ثنیۃ الوداع، ثنیۃ الوداع قباء کی طرف ہے۔ قباء کے راستے سے مکہ مکرمہ آنے جانے والے وہاں سے گزرتے تھے۔ اس کی تقریبی جگہ قباء کے قلعے اور مسجد جمعہ کے قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہوئے بنو نجار کی بچیوں نے طلع البدر علینا کا ترانہ یہی پڑھا تھا۔ جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة۔ جبل احد مدینہ منورہ کی حدود میں شمالی جانب واقع ہے۔ مسجد نبوی سے اس کا فاصلہ 4 کلومیٹر ہے۔ اس کی لمبائی مشرق سے مغرب کی طرف ہے۔
اس کی لمبائی 7.44 کلومیٹر، چوڑائی 3.14 کلومیٹر اور سطح زمین سے بلندی 300 میٹر ہے۔ اس کی مختلف چوٹیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ کے بارے میں فرمایا، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ اسی پہاڑ کے دامن میں واقع میدان میں اسلام کا مشہور غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا تھا۔ مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے جبل احد تھا، جبکہ مشرکین کا لشکر وادی قنات کی جانب تھا۔ قبا بقیع احد کی زیارت، قبا بقیع احد کی زیارت، قبا بقیع احد کی زیارت، حسن ارادت مبارک ہو تم کو یہ جو زیارت، مبارک ہو تم کو متاع سعادت، مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو متاع سعادت، مبارک ہو تم کو۔